جنو صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو اگر حکومت دیکھی جائے تو اس وقت 75% حکومت عمران خان کے پاس ہے. پنجاب حکومت ایک لحاظ سے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی شدید اختلافات ہیں، اس کے باوجود بہرحال پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے. آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ کی گلگت بلتستان میں حکومت ہے، کے پی کے میں حکومت ہے. 75% ان کے پاس ہے. دوسری طرف یہ عمران خان صاحب مرکز محدود ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب مرکز پہ یہ الغار کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں عوام کو لے کے آ رہے ہیں، الیکشن کراؤ ورنہ یہ الغار ہوگا. ایسے موقع پہ مرکز صرف ایک آفیسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے انا کا مسئلہ کیوں بنا رہا ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ سچویشن جو میرے دونوں باقی دوستوں نے بھی، سردار کھوسہ صاحب نے بھی اور اکرم چوہدری صاحب نے بیان کی ہے، میں ایسے ایگری کرتا ہوں. یہ بات قابل افسوس ہے. مرکز ہو یا صوبے ہوں، پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ مضبوط حکومتیں ہوں اور آپ آگے چلیں، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق اگر صوبے میں کسی اور کی ہے، مرکز میں کسی اور کی ہے، تو مرکز والوں کا بھی حق ہے کہ وہ آگے ایک حکومت کریں آئین کے مطابق، اور صوبوں والوں کا بھی حق ہے. اور اس کے علاوہ یہ پولیٹیکل جوڑ توڑ تو چلا رہتا ہے، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، یہاں برطانیہ میں، باقی کنٹریز کے اندر بھی آپ دیکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پریارٹیز جو ہے نا وہ الگ ہے. ابھی آپ دیکھیں سردار ذوالفقار صاحب ذکر کر رہے تھے، اور میں ان پرنسپل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ باہر جو وفود جائیں چھوٹے جائیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں نا، یہ چھوٹے جہاز میں گئے، اور ان کے ساتھ ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر اس لیے نہیں گئے کہ وہ ملکہ ضبط کے اس میں شامل ہونا تھا، وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں کی منسٹرز کی ضرورت ہے. اور ان کے 3 بڑے مشن ہیں جو ابھی جنرل اسمبلی میں جا کے. پہلا تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی توجہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ پاکستان پہ آیا ہے، ڈیواسٹیٹنگ، اس کی طرف دھیان دیا جائے، اور اس میں اگر ان کو کچھ کامیابی ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ دکھایا جائے کہ ارتھ کوئک ہیں، سیلاب ہیں. ابھی ہر سال کراچی کے ساحل کے اوپر اور بدین اور ٹھٹا کے ایریا میں 1.1 ملی میٹر سی بھی رائز ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ارتھ کوئک آیا تو یہاں سونامی کا بھی چکر ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایک تو وہ ہے. نمبر 2 ہے اکانومی کا ایشو. ابھی جب یہ سائیڈ لائنز کے اوپر بہت سی ملاقاتیں کریں گے تو وہاں ان کو پیرس کلب کے تھرو اور ادروائز بھی دیر آر رولز. آج بھی دنیا کے اندر ڈیٹ سروسنگ سسپینشن جو انیشیٹو لینے کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے، اس 7 کنٹریز ایسے ہیں جن کو انہوں نے ڈیٹ سٹریس کا کیا ہوا اور ان کے ٹوٹل ڈیٹس معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ان کو کم از کم اگر معاف نہیں ہوتے تو ری شیڈول کرنے کی بات، جبکہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ پاکستان کا بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ ایک موقع ہے اس کو وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا. اور تیسرا یہ ہے کشمیر کی بات کرنے کی. یہ 3 امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر اگر ادھر وہاں کریں گے اپنی اکانومی کے مسئلے پہ، کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ، اور اس میں کچھ کامیابی ہوگی جو کہ بہت سے لیڈر سے مل رہے ہیں، تو وہ بہت اچھی ہے. تو یہ بات آپ کی میں ایگری کرتا ہوں کہ آفیشلز کی پوسٹنگز کے اوپر ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ اپنے پولیٹیکل بھائیوں سے ہونی چاہیے، خواہ وہ رائیول پارٹیز میں کیوں نہ ہو، کہ جہاں ہم بڑے دل کا کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سا بندہ کہاں سوٹیبل ہے. ہم ان ساری چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں. آرمی کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، پولیس کو بھی کر کے ہم نے بٹھایا ہوا ہے، بیوروکریسی کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. تو ماضی میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ تو بڑی گھنونی ہے، لیکن ابھی ہمیں آگے چلنا ہے.